الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سلسلہ نیک خواتین لے کر حاضر ہے۔ اس سلسلے میں تذکرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں کیوں ہیں۔ کہیں عورتیں ایسی عورتوں کے پاس تو نہیں بیٹھتی، مرد ایسے مردوں کے پاس تو نہیں بیٹھتے جو چغل خور ہوں، جو غیبت کرتے ہوں، جن کی صحبتیں بری ہوں، جن کی منزل صرف دنیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ وہی درس دیں گے، وہی بات کریں گے، وہی نصیحت کریں گے، وہ اسی طرف لے جائیں گے جو نیکوں سے بدگمانی پیدا کرے گی، نیکوں سے دور کرے گی۔ چونکہ نیک دنیا کی رغبت نہیں دلائیں گے، آخرت کی طرف لے جائیں گے، جنت کی طرف جانے والے اعمال کا درس دیں گے۔ تو جو بروں کی صحبت ہے یہ نیکوں سے دور کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اقوال مشہور ہیں۔ تو آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے 400 اقوال جمع کیے، حکیمانہ اقوال، بہت ہی زبردست اقوال۔ ان میں سے 4 کو سلیکٹ کیا۔ ان میں سے 2 وہ ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ نمبر 1، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ اور 2 وہ ہیں جن کو چھوڑ دینا ہے، ان کو کبھی دل میں نہیں لانا۔ ایک وہ ہے کہ اگر کوئی تم سے برائی کرے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم کسی سے بھلائی کرو تو اس کو بھول جاؤ۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ نیک کے پاس بیٹھیں گے تو وہ یہ درس دے گا کہ اپنی بھلائی کو بھول جاؤ، دوسروں کی برائی کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوں کی صحبت لینے اور بروں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ نیک خواتین، یہ بھی ایک نیک خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ہی ہے۔ تو اس میں بھی نیک صحبت، ایک طرح سے نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور آج کل تذکرہ تو ہے مخدومہ کائنات کا۔ یا سیدی، آج مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج کس وصف عالی شان کا تذکرہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ام الحسنین ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنے والد جو کہ نبیوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ فرض ہے، بالکل، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک، اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ مکمل ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے والد بھی ہیں، ان کے بھی نبی ہیں۔ بے شک۔ تو آپ کی محبت، آپ کی الفت والد کے لحاظ سے بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے بھی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں اپنی شہزادی کے ساتھ کیسے تھیں، سبحان اللہ۔ یہ بھی کچھ انشاءاللہ عرض کی جائیں یعنی گی۔ آج آپ باپ کو بھی سکھائیں گے اور بیٹی کو بھی سکھائیں گے۔ بالکل سیکھنا چاہیے، ہم سیکھیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے، سبحان اور آپ سکھانے کے لیے ہی تشریف لائے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا بے گیا شک، ہوں۔ بے شک۔ آپ ہمیں پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، ہمیں حق سے ملانے کے لیے تشریف لائے، ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے کہ کس کام میں ہمارا بھلا ہے، کس میں ہمارا نقصان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، بیٹیوں کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہو، یہ سیکھنا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ باپ کے ساتھ
ان کا انداز کیسا ہو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوتی، اور یہ روایت کن سے مروی ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت کے پاس تشریف لاتے. وہ خاتون جنت اپنے بابا جان کا استقبال کرتی. کس طرح؟ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. اور اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو تھامتی اور بوسہ دیتی ماشاءاللہ، اور اپنی جگہ پر بٹھاتی. سبحان اللہ، کیسا پیارا انداز، کیا بات ہے. دیکھیں بلا تکلف آپ نے بھی وہی بات کہی جو میں نے کہنی تھی کہ کتنا پیارا انداز ہے. کیسا بیٹی ہو تو ایسی ہو، باپ ہو تو ایسا ہو. وہ نظارہ بھی ہو نہیں کیسا. سکتے. خیر ان کی ہم نے اتباع کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. تو باپ پیروی کرے رسول اللہ کی کہ باپ کو اپنی بیٹی پر شفقت کیسے کرنی ہوتی، صحیح. اور بیٹی سیکھے خاتون جنت سے کہ اپنے باپ کا ادب کس طرح کرنا ہے، اپنی باپ کی تعظیم کس طرح کرنی ہے، اپنے باپ کو آنر کیسے دینی ہے. دیکھیں کہ والد گھر میں آتے ہیں، اب بیٹی کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ صحیح. استقبال کرے، استقبال. کھڑی ہو جائے، سلام میں پہل کرے، مرحبا کہے. ابو آپ کو میں پانی پیش کروں؟ صحیح. ابو کھانا کب کھائیں گے؟ پہلے آپ کچھ پانی پی لیں، کچھ بیٹھیں، پھر میں آپ کو کھانا پیش کرتی ہوں. ویسے بھی باپ کی تعظیم اولاد پر لازم ہے. جی، ماں کی بھی باپ کی بھی، دونوں کی. ماں خدمت میں مقدم ہے، باپ تعظیم میں مقدم ہے ماں کی بنسبت. جی، کیونکہ وہ ماں کا بھی آقا ہے، صحیح. اس لیے اس کی تعظیم زیادہ ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹی کے ساتھ شفقتیں. تو سننے والے دیکھنے والے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شفقت کریں، محبت کریں، اور بیٹیوں کو کمتر نہ جانیں، حقیر نہ جانیں. صحیح. اور بیٹیاں جو ہیں اپنے باپ کی تعظیم کریں. اور کیا انداز ہو، جیسے عرض کیا کہ ان کے آنے پر تعظیم کریں، کھڑی ہو جائیں، بیٹھی نہ رہیں، یعنی اس کا نوٹس لیا جائے. صحیح. والد آیا بھائی، اس کی تعظیم ہے. پھر تعظیم کے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں؟ مثلا کس طرح تعظیم کی جائے؟ جزاک اللہ، اچھا سوال ہے آپ کا. آواز بلند نہ کی جائے، صحیح. نظریں نہ ملائی جائیں، ان کا ہر وہ کہنا جو شریعت کے مطابق ہے اس کو فالو کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے. باپ کے کپڑے دھوئے بیٹی، اس کو پریس کر کے دے، باپ کی پسند، باپ کے آگے سے نہ گزرے. ہاں، اس انداز سے کہ اس کو فیل ہو اور برا محسوس ہو. اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی حالات ہی ایسے ہیں کہ پیچھے سے گزرنا یا ہٹ کر گزرنے کی کوئی جگہ نہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. جی جی. آواز بلند نہ کرے، ان کا ہر وہ کہا کہ جو شریعت کے مطابق وہ پورا کرے. اچھا، باپ سے مطالبے کر کر کے اس کو ایذا نہ دے. صحیح. ہر ایک کو فراخ دستی حاصل نہیں ہوتی. باپ کو اولاد پر، بالخصوص بچیوں پر خرچ کرنا چاہیے. لیکن بچیاں مطالبے کرتی رہیں کہ میں ابو فلاں جگہ گئی تھی، میری سہیلی نے اتنی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی. اب کیا کہہ رہی کہ مجھے بھی سونے کے زیورات بنا دیں. اگر باپ حیثیت والا ہے اب وہ خرچ نہیں کرتا، اب بچی کا دل ہے کہ میرے ضرورت پوری نہیں، ہوتا، اگر وسعت ہے تو ضرور خرچ کرے. لیکن اگر بیٹی کو احساس ہے کہ میرے باپ کی پوزیشن نہیں ہے تو پھر اس کو مطالبہ کر کے ایذا دینے والی بات نہیں ہے کہ ابو میں فلاں جگہ گئی تھی، وہاں کارپیٹ بچھا ہوا تھا، ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، تو یوں اس کو ایذا نہ دے. بہرحال یعنی بات وہ اولی ہے کہ جب وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش نظر رکھے گی بیٹی، تو ان کا تذکرہ پڑے گی. تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کنیز کا مطالبہ کیا تھا، تو آپ نے اس کا حال ارشاد فرما دیا. تو اب وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں ضد نہیں کی، بلکہ اپنے والد اور نبیوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہ تسبیح فاطمہ کا تحفہ لے کر تشریف لے گئے. جی، اور یہ بھی دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شہزادی نے کو مطالبہ کیا نا، اس کا مطلب بیٹی مطالبہ تو کر سکتی ہے. مطالبہ تو کر سکتی.
اور اگر باپ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ پورا کر سکتا ہے تو پورا بھی کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مطالبے پورا کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور وہ دیا جو ان کے لیے بہتر تھا. بلا شبہ. ظاہر ہے سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو دیا, اور وہ ایک رہنما ہیں اور امت کے لیے, کائنات کے لیے رول ماڈل ہے. انہوں نے وہ دیا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ تھا. جی ہاں, بے شک بے شک. مزید حضور سرکار علیہ السلام کا شفقت کرنا اور خاتون جنت کا محبت فرمانا. خاتون جنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرماتی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف انہیں بے چین کرتی تھی. اللہ. ایک بار کسی نابکار نے, کسی بدبخت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر مٹی پھینک دی. استغفر اللہ. تو آپ اسی حالت میں گھر پر تشریف لائے تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی لے کر سر مبارک کو دھویا, اور کیفیت کیا تھی کہ سر اقدس کو دھو بھی رہی تھیں اور آنکھوں سے اشک بھی جاری تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانے پدر, اے باپ کی جان, اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے گا. سبحان اللہ. اور یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار بعض بدبختوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے, تو کفار قریش یہ جمع تھے, ان میں سے کسی نے اونٹنی کا بچہ دان, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو کندھوں پر لا کر رکھ دیا. اللہ کی پناہ, اونٹنی کا وہ بچہ دان جو تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں اپنے رب سے لو لگائے رہے, سجدے میں رہے, اور کفار کہہ کے لگا رہے تھے استغفر اللہ. خاتون جنت کی عمر 8 سال تھی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ آئیں, پشت اطہر سے اس گندگی کو اٹھا کر پھینکا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پاک کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ ان قریشیوں کو پکڑ, اور پھر نام لیے ان بدبختوں کے. یا اللہ تو ابو جہل کو پکڑ, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں کہ ان سب کو میں نے جنگ بدر میں قتل ہوتے دیکھا, اور بدر کے کنویں میں ان کو اوندھے منہ کے بل پھینک دیا گیا. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم, خدا کی قسم, جس کو تم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنے بابا جان سے محبت کہ اس کیفیت میں بھی آپ آئیں, اور وہ اونٹنی کا بچہ دان جو گندگی تھی وہ اٹھا کر آپ نے ہٹائی. اور آپ کی محبوبیت بارگاہ رسالت میں کیسی ہے کہ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مشکل کشا کو, خاتون جنت کو, دونوں کو بٹھایا اور دلجوئی فرمائی. تو اب مولا مشکل کشا سید الاولیاء خیبر کشا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, فاطمہ مجھ سے زیادہ پیاری ہیں آپ کو یا میں پیارا ہوں؟ اور کیسا سوال ہے. تو میرے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم اس سے زیادہ پیارے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یہ اپنی بیٹی کی محبت کا اظہار بھی فرما دیا, اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے وہ چچا زاد ہیں, اور آپ کے بیٹے بھی ہیں اس لحاظ سے کہ بیٹی کا نکاح ہوا, اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, چچا کے بیٹے, تو ان کی بھی دلجوئی فرمائی. تو مقصد یہ کہ اللہ تعالی علیہ وسلم بھائی بھی فرمایا حضرت مولا مشکل کشا کو. جی, اب وہ ایک مومنوں کے رشتے کے تعلق سے اپنا نائب بھی بنایا, وہ بہت ان کے فضائل ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شہزادی کے ساتھ محبت, چاہت, عنایت, اور اس میں وہی بات کہوں گا کہ وہ خوش نصیب والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں, رحمتیں عطا فرمائی. بیٹی رحمت ہوتی ہے نا, تو وہ سیکھیں کہ اگر بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں تو بیٹوں کو ترجیح نہ دیں, دونوں کو. اگر ترجیح دینی ہے تو بچیوں کو ترجیح دیں, یہ اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے.
کوئی سوغات لے کر آئیں بازار سے، کوئی چیز لے کر آئیں، تو پہلے بیٹیوں کو دیں پھر بیٹوں کو دیں، ورنہ کیا ہوگا، بیٹیوں کے دل میں آئے گا کہ ہم چونکہ بیٹیاں ہیں نا تو ہمیں بعد میں ملنا ہے، تو یہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ پھر ایک بہت ہی نازک رشتہ یعنی داماد اور بیٹی کا، اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ اب بیٹی اور داماد کبھی آئیں تو ان کو ڈیل کیسے کریں، یعنی ان کو اس انداز میں ڈیل کریں کہ دونوں کی دل شکنی نہ ہو۔ بعض اوقات اس میں اعتدال کا رستہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس میں بعض اوقات افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کی بلا وجہ طرفداری، اس میں داماد کے دل میں بات آ جاتی ہے، تو بعض کا یہ انداز ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی بیٹی کو دبا دینا، اس کے شوہر کو چڑھا دینا، تو اب دونوں طرف کو کیسے اعتدال سے آپ نے اس کو ڈیل کیا، تو یہ رہنمائی ہے۔ جی بلا شبہ بلا شبہ۔ تو مزید کیا فرماتے ہیں، سفر سے تعلق کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ میرے وسلم؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں اپنی شہزادی کو ملاقات سے نوازتے، ماشاء اللہ، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی شہزادی سے ملاقات فرماتے، ماشاء اللہ، اور یہ انداز ہم نے امیر علیہ سنت کا بھی دیکھا ہے واہ، کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا اور دل جوئی والا انداز ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز آپ نے بیان کیا کہ سفر سے جب تشریف لاتے تو اپنی بیٹی کے گھر کو نوازتے اور آپ کی دلجوئی فرماتے، تو یہاں پر سفر کی بات ہوئی ہے تو اسلامی بہنوں کا سلسلہ ہے، نیک خواتین، تو اس میں اسلامی بہنوں کو سفر کے کچھ آداب یا کچھ احتیاطیاں بیان کریں۔ دیکھیں کہ عورت سرتاپا عورت ہے، صحیح، جب یہ گھر سے نکلتی شیطان جھانکتا ہے، اس طرح کی روایات ہیں، تو عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہمارا پاک پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو جزا بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، جنت اور دوزخ کا خالق ہے، اور رحمت بھی فرماتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، وہ بے پردگی نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کسی آپ کی اور میری بات تو نہیں نا، بھی کسی فرد کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو سر تسلیم خم ہے، رب کے فرمان پر آنکھیں زبان کان سب بند۔ جی، اگر نہیں ہے تو پھر دنیا آخرت میں بربادی 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 ہے۔ بالکل، تو اول تو عورت کو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، اور اگر نکلے تو جو اس پر شرعی احکامات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکلے۔ اب تو بدقسمتی کے ساتھ کیا کہیں بھائی، بیرون ملک بھی سفر کر رہی ہیں، اکیلی چلے جاتی ہیں، جہازوں پر اڑ رہی ہیں تو کوچ پہ جا رہی ہیں، تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ جہاز پر سفر کرتے ہوئے تو وہ دقت، وہ مشقت نہیں ہے، سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ جو پہلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل سفر ہوتے تھے تو رستے دشوار گزار ہوتے تھے، سناٹا تھا، اب تو ایئرپورٹ پر گئے، آگے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیا، اس میں کیا ہے؟ کیا مفتیان کرام نے اجازت دی اس کی کہ اب احکام بدل گئے؟ آپ بتائیں گے ہمیں؟ وہی حکم ہے نا بھائی، جہاز، اچھا جہاز جا کے وہیں لینڈ کرے گا، ضروری؟ اچھا، کتنے واقعات ہوئے کہ کراچی سے لاہور آیا تو بارش کی شدت، اسلام آباد چلا گیا، اسلام آباد آئے تو وہاں شدت کی بارش تھی، کسی اور ایئرپورٹ پہ اترا، کراچی جہاز لینڈ نہیں کیا، کئی چکر لگاتے رہا، کنٹرول روم نے اس کو اجازت نہیں دی، پھر جہاز نے نوابشاہ جا کے لینڈ کیا۔ اب وہ عورت جو بغیر کسی قابل اطمینان محرم کے سفر کر رہی ہے، ذرا تصور کریں، آزمائش میں آ جائے گی، کیسی آزمائش ہوگی بھائی، کہ اب وہ کراچی والا جہاز جو نوابشاہ میں اترا، اب وہ ایئرپورٹ پر کیا کرے گی؟ اس کے معاملات ہیں، ضرورتیں ہیں، استنجا وضو بھی ہوتا ہے، دیگر کھانے پینے کے معاملات ہیں، کس سے کہے گی؟ یا جہاز کے اندر کوئی فنی خرابی ہوگی، پرابلم ہے، اب جہاز ہی کینسل ہو گیا تو بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ اب بھائی روڈ چلے جائیں، ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، یہ تجربے، مجھے تجربے ہوئے، آپ کو بھی ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی کئی واقعات ایسے اچھا، سنے۔ پھر اگر کسی عورت کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے، چھوٹا بچہ شیر خوار ہے، اور اس کے معاملات دیکھنے، اس کو فیڈ کروانا بالفرض، یا اور دیگر معاملات ہیں، کیا کرے گی؟ بات وہی ہے کہ شریعت کی بالکل سر تسلیم ہم کر کے مان لیں، بالکل، اور اپنی عقل کے گھوڑے نہ اسی دوڑیں۔ میں عافیت ہے۔ ایک عورت کا مجھے پتا چلا کہ اسی طرح وہ ہوتی ہیں بیچاریاں، اور بغیر محرم کے وہ سفر، بچہ ان کا اب نارمل سا ہے، وہ ساتھ تھا، وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ ایک محرم ساتھ ہے، لیکن وہ بیچارہ اب نارمل ہے،
اب سفر کے اندر بعض چکر باز ہوتے ہیں کہ اس کا بیگ اٹھا کے وہاں رکھ دو بھی، اس کا یوں رکھ دو، یہ نہیں، وہ پورا سامان ہی لے جاتے. تو بعد میں پھر اس نے توبہ کی کہ نہیں، میں تو اب بغیر اس کے محرم کے سفر نہیں کروں گی. لیکن پھر تکلیف ٹل جاتی ہے نا، پھر دوبارہ وہ آیا تھا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں سے ہم بیٹھیں گے 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، کیا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ پوچھ کر نہیں آتا. اللہ عافیت دے. آمین، اللہ عافیت آمین. دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور آمین. سر تسلیم خام کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی احکامات کی بجاوری کرنے کی دیکھیے امیر توفیق علیہ عطا سنت کی فرمائے. بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی جیسا کہ ہم عقل کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. تو اللہ کے بندے ہیں تو بندے بن کے رہے ہیں بھائی ہم. بندگی رب کی کریں. بے شک. ماشاء اللہ. دوسرا سیگمنٹ ہے سوالات کیجیے. میں لالا موسیٰ جوڑا سے ایک سوال کرتی ہوں کہ جہنم میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوں گی؟ اب پہلے تو میں درخواست کروں گا، ماشاءاللہ یہ مدنی منی نے، بچی نے بہت پیارا سوال کیا کہ کپڑے ایسے بیٹا پہنے کہ پورے بازو جو کور ہو جائیں. گو کہ آپ ابھی چھوٹی ہیں لیکن ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے. اور پیرنٹس کو بھی عرض کروں گا کہ اپنی بچیوں کی ابھی سے تربیت کریں. ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، تو وہ تو بڑھتی جا رہی ہے. آپ بچی کر رہے ہو، اس کا تو عمر بڑھتی جا رہی ہے. تو عادت تو تربیت بچپن میں ہی بن رہی ہے نا. جی، تربیت پہلے کریں گے یا بالغہ ہونے کے بعد اس کی تربیت شروع کریں گے؟ پہلے کرنی ہوگی نا. اور جہنم نہیں بیٹا، لفظ ہے جہنم، نون پر زبر ہے. اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی. مگر اس حدیث کی جب میں آپ کو شرح پیش کروں گا پھر طے ہوگا کہ اس کا کیا مقصد ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. عورتوں کو ڈرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عورتیں خدا کی ناشکری کرتی ہیں؟ دیکھیں سکھانے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، کیسا ماحول ہے، سبحان اللہ. فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. ان عورتوں کی یہ عادت ہے تم زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، لیکن اگر کبھی بھی کچھ کمی دیکھیں گی یہ کہہ دیں گی میں نے کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. استغفر یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا. جہنم میں میرے نبی نے زیادہ تعداد میں عورتوں کو دیکھا. اب اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے وضاحت کی، نہیں جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، اس کی وضاحت کہ پہلے دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی، جنت میں مرد زیادہ ہوں گے، مگر بعد میں جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. کس طرح؟ استغفر اللہ، گناہوں کی سزا بھگت کر. توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ. اللہ بچائے جہنم سے ہم سب کو. سزا بھگت کر وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں، روزہ نہیں رکھتی تھیں، بہانے، اور حج نہیں کیا جبکہ فرض تھا، بے پردگی، شوہر کی ناشکری. تو تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آج تک میں نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے، بس میں تو پریشان ہی ہوں. شکر ادا کر اللہ کی بندی. کیسے کیسے لوگ دنیا میں پریشان ہیں، ان کی طرف دیکھے تو شکر گزاری کا ذہن بنے گا. بہرحال مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ عورتیں سزا بھگت کر یا معافی سے وہ جب جنت میں پہنچ جائیں گی تو اب جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. دوسرا سوال چلائیے. نگران پاک کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، عورت کا ناول پڑھنا کیسا ہے؟ عورت ناول پڑھے یا نہ پڑھے، کیا کرے؟ اس ناول کے اندر کوئی استغفر اللہ خلاف شرع مواد ہے تو کیوں پڑھے؟ عورت کیا مرد بھی نہ پڑھے؟ اور عورتیں، بچیاں، اس کو تو اعلیٰ حضرت نے نازک شیشیاں لکھا ہے. یہ شیشہ ذرا سا اس کو چوٹ لگے تو وہ چکنا چور ہو جاتی. ناولوں میں تو قصے کہانیاں ہوتی ہیں، قصے کہانیاں اور استغفر اللہ وہ عشق اور معشوقی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ شرم آتی کہتے ہوئے بھی. اب اس طرح کے اگر ناول، ڈائجسٹ، میگزین
اور نیوز پیپر، اس کی خبریں، اس کے اندر فاسقہ عورتوں کا ذکر ہے، فاسق مردوں کا ذکر ہے، خلاف شرع مضامین ہیں، اس کو کیوں پڑھے؟ تو شریعت کے مواد والے میگزین بتا دیں کیا پڑھیں؟ میں بالکل عرض کرتا ہوں، اور دیکھیں اس میں فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ بھی عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ تفسیر نہ پڑھائیں، کہ اس میں مکر زنا، عورتوں کے دھوکہ دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، سورہ یوسف قرآن پاک کی سورت ہے، جی، اس سے بھی منع ترجمہ و تفسیر، کیونکہ اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے تو اس کے منفی اثرات، نیگیٹو امپیکٹ آ سکتے ہیں عورتوں پر۔ تو اب اندازہ لگائیں، بے ڈھنگی تصویریں ہیں، فلمی اشتہارات ہیں، پھر وہاں پر تباہ کن گفتگو ہے، تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن کا ترجمہ و تفسیر، تفسیر صراط الجنان تو موبائل میں بھی، اب تو اس کے اور فیچر بھی آ گئے ماشاءاللہ، اب پڑھنے کے علاوہ آپ سن بھی سکتے ہیں، قرآن بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، ماشاء تو اور بھی آسان ہو گیا، جیسے سفر کے اندر تو سنتے رہیں۔ اچھا، اس طرح جو حکایات، واقعات، اسٹوریز، تو اسلامک اسٹوریز پڑھیں، جیسے عیون الحکایات ہے، عیون الحکایات، ماشاءاللہ، شان خاتون حکایتیں جنت اور کتاب ہے۔ نصیحتیں، شان خاتون جنت، ماشاءاللہ کتنی پیاری عظیم کتاب ہے، یہ پڑھیں۔ سیرت مصطفیٰ پڑھیں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح تذکرۃ ماہنامہ فیضان الاولیاء مدینہ پڑھیں۔ پڑھیں، جی، ماہنامہ فیضان مدینہ مانا پڑھیں۔ فیضان مدینہ وہ بھی ہے۔ عجائب القرآن میں کتنے قرآنی واقعات ہیں۔ صحیح۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات، 152 رحمت بھری حکایات، کرامات صحابہ۔ پھر بچوں کے لیے نور کا کھلونا، فرعون کا خواب، نور والا چہرہ، بیٹا ہو تو ایسا، قرآنی واقعات جو ہیں نا کتنے سارے ہیں، یہ سنائے نا۔ اور میں نے تجربہ کیا اپنے بچوں کو، اب تو کچھ بڑے ہو گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کو جب میں عجائب القرآن سے قرآنی واقعہ سناتا ہوں تو میں دیکھتا تو بڑے دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ترکیب کی جائے سبحان تو ناول، ڈائجسٹ، اور اس کے علاوہ کوئی نیٹ پر خبریں، تو اس پر بے حیائی کے مناظر ہی ہوں گے اور کیا ہوگا۔ تو مدنی چینل فلاں دیکھیں۔ سوشل میڈیا، تو اس پر خبریں دیکھنی ہے، وہ کیا خبریں کر کے کرنی ہے بھی، صحیح۔ اپنی خبر لینا، آخرت کی فکر کریں۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام ہے۔ آج کے سلسلے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی بیٹی پر کیسی شفقت تھی، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنے والد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، اور آپ کی اداؤں اور آپ کی خدمت کرنا اور آپ سے محبت کرنا، ان واقعات کو بیان کیا۔ یہاں پر بیٹی کے لیے بھی درس ہے کہ اپنے والد کی خدمت کیسے کرے، اور باپ کے لیے بھی درس ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر شفقت کیسے کرے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے کب؟ جب سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں گے، سیرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالعہ کریں گے، یا ایسے واقعات کو مدنی چینل پر دیکھیں گے، یا علماء سے سنیں گے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم سے دور ہیں۔ اگر دین کی تعلیم سے ہمیں شوق پیدا ہو جائے اور اس کا ذوق اپنے دل میں ہم پیدا کریں اور اس کو پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، حدیث مبارکہ پڑھیں، اور سیرت مصطفیٰ کتاب سے دوستی کر لیں۔ اور بھی کتابیں ہیں، سیرت رسول عربی ہے، اور بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مدارج النبوہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں۔ آج کا باپ بہت پریشان ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمارے لیے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، تو باپ کے لیے بھی تربیت ہے، باپ کے لیے اس پہ بہت مدنی پھول ہیں۔ تو وہاں سے سیکھے کہ میں نے ایک باحثیت باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر ہم اس کو صحابہ کرام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث کی تلاش میں، سرکار کی سنت کی تلاش میں ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ تو وہ تو جنرل حدیث اور سنتوں کو تلاش کرنے کے لیے اتنے سفر کرتے تھے، کم از کم میں اپنے متعلقہ علم کی تلاش میں تو نکلوں، میں اپنے متعلقہ علم کی پیاس میں تو اپنے اندر پیاس پیدا کروں کہ میں ایک والد ہوں تو اس کے کیا تقاضے ہیں، میں ایک تاجر ہوں تو اس کے کیا تقاضے ہیں، میں ایک پڑوسی ہوں تو اس کے کیا تقاضے ہیں۔ یعنی میں جو مجھ سے متعلق چیزیں ہیں میں وہ سیرت رسول سے تلاش کروں، ڈائری بنا لوں کہ یہ سرکار علیہ السلام کا انداز تھا،
اور اس کو اپنی زندگی میں اپناؤں تو انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کی سنتوں پر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔